اب بیچارے اس غریب پر کیا گزرے گی کہ جو 200-250 کی مزدوری کر کے اپنے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا نا، ایک بیماری کی وجہ سے پورے ہندوستان بند رہا پورے 21 دن تک، لیکن پھر ایک خبر ہمارے سامنے آئی کہ اس کو آگے بڑھا دیا گیا۔ خیر، اب تک یہ جو دن گزرے تھے کس پریشانی کے ساتھ گزرے، وہ تو ایک غریب سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ کتنی پریشانیوں کے ساتھ میں اس نے یہ دن گزارے ہیں، اور اب آگے پھر یہ سلسلہ جاری ہے تو اس غریب مزدور پر کیا گزرے گی کہ جو صرف چند پیسے کما کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کتنے پریوار ایسے ہیں جنہوں نے پھانسی لگا لی کیونکہ انتظام نہیں کر پائے، اور کچھ ایسے خوددار ہیں کہ جو لوگوں سے لینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے لوگوں کا یار دینے کا طریقہ بھی تو بدل گیا ہے نا۔ اگر ایک کیلے بھی دیں گے تو 4 لوگ پکڑ کے ایک کیلے کو دیں گے اور اس کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ پھر یار کیا آپ کی تمیز ہے؟ آپ ایک غریب کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ اس سے بہتر تھا کہ آپ اسے نہ دیتے۔ چند کلو چاول، چند کلو آٹا دے کے آپ اس کے ساتھ فوٹو کھینچ کے پھر سوشل میڈیا پہ آپ وائرل کر دیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنے پریواروں نے اسی طریقے سے اپنی جان کو دیا ہے کہ وہ اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، اب یہ جو آگے سلسلہ بڑا ہے لاک ڈاؤن کا ہندوستان کے اندر، تو میں اپنے مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اپنا رمضان کا انتظار نہیں کریں۔ آپ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک زکوٰۃ کا ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اب جو لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے نا، اپنی حساب لگائیں مال کا، اور جو آپ کے آس پاس غریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو جن کے پاس کوئی بھی سامان نہیں ہے کھانے پینے کا، اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کمائی کا، کیونکہ سارے راستے بند ہو گئے، اب تو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ لیکن جب مدد کرنے کے لیے جائیں نا، زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں، تو آپ جا کر کے دیکھیں کہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی نہیں دینا ہے، آپ کو اسی غریب کو لے جا کر کے دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے الگ بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دھرم کو بھی نہ دیکھیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو مسلمان غریب کو ہی آپ کو دینا ہے، لیکن الگ سے مدد کرنا ہے تو دھرم نہیں دیکھیں گے آپ۔ اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے تو آپ کو اس کی بھی مدد کرنا ہے۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے نا، تو آپ کو اس کی بھی مدد کرنا ہے۔ لیکن خدا را فوٹو نہیں کھینچنا ہے، سیلفی نہیں لینا ہے، یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، قیامت کے دن 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا نا، اس میں سے ایک مالدار بھی ہوگا جسے سخی کہتے ہیں، وہ پھر پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں نا اس کو، تو پھر میرا رب اس سے ارشاد فرمائے گا، یہ بتا کہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، اتنے مال و دولت سے تجھے نوازا تھا نا، تو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں پیسہ خرچ کیا، مسجدوں میں پیسے دیے، غریبوں کو پیسے دیے، اور خوب مدد کی میں نے غریبوں کی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اسے لے جا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں اس نے تو ایسا کیا تھا، آخر اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ یقیناً اس نے غریبوں کی ضرور مدد کی ہے، مسجد مدرسوں میں ضرور اس نے پیسہ دیا، میری راہ میں اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگ اسے مالدار کہیں، لوگ اسے سخی کہیں، لوگ اسے بہت زیادہ مالدار کہیں۔ تو خدا کے لیے آپ کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے جائیں تو یار فوٹو نہ کھینچے، سیلفی نہ لیں، اس غریب پر کیا گزرے گی آپ دیکھیں۔ لیکن ہاں، آپ نے 1 لاکھ روپے فوٹو کھینچ کر کے دیے، اور 1 روپیہ صرف بغیر فوٹو کھینچے دیا رب کی رضا کے لیے، کیونکہ میرے رب کا بھی حکم ہے کہ تم اگر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔